ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله مولانا العظيم. معزز اساتذہ گرامی قدر پروفیسر احمد بدر صاحب، جنرل سیکرٹری منمیہ ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ، پروفیسر مسعود الرحمان صاحب، سابق پرنسپل اورینٹل کالج پٹنہ سٹی، معزز رکن منمیہ ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ، عزیز طلباء، معزز سامعین و حاضرین، گو کہ یہ ایک بہت رسمی سی تقریب ہے، لیکن طلباء کی زندگی میں یہ ایک تاریخی دن ہے۔ آج سے آپ کے درس کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ بے ضابطہ طور پر آپ داخل بھی ہو چکے ہیں اور آپ کے درجات، آپ کا درس بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن برکت کے لیے، جذبے کو اور پاکیزہ بنانے کے لیے، آپ کے حوصلے کو تقویت دینے کے لیے، آپ کے اندر حصول علم کا شوق جگانے کے لیے، آپ کو اپنے طلب علم میں مخلص بنانے کے لیے آج کے اس بحث کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے ناظرہ کے طلباء ہیں، حفظ کے طلباء ہیں اور عربی درجات کے عالمیت کے طلباء ہیں، ساتھ ساتھ افتاء کی تربیت کے لیے تخصص فی الفقہ کے حوالے سے جمع ہونے والے طلباء بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مدارس نے کیا خدمت انجام دی اور اس کے نتیجے میں دنیا کو کیا حاصل ہوا، یہ ایک بہت اہم باب ہے دنیا میں علم کی تاریخ کے حوالے سے۔ آپ مدرسے میں داخل ہوئے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرانا اور بیکورڈ نظام تعلیم ہے، فرسودہ ہے، بیک ڈیٹڈ ہے، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مدرسہ اس سسٹم کو کہتے ہیں جس کا آغاز خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور یہ کہہ کے کیا تھا کہ بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ شاید پوری دنیا کے تعلیمی نظام کے لیے یہ ایک بہت بڑی سند ہے کہ پیغمبر اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے اور وہ اپنے لیے کسی اور منصب، کسی اور ذمہ داری، کسی اور مشغولیت کا حوالہ دیے بغیر خود کو معلم بنا کر پیش کر رہا ہے۔ یہ شاید معلم بننے والوں کے لیے،
معلمی کا خواب دیکھنے والوں کے لیے، معلمی کو اپنی زندگی کی معراج سمجھنے والوں کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر اس دنیا میں یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور جب پیغمبر کافۃ للناس سماج کے ہر طبقے کے لیے آیا، ہر شخص کے لیے آیا، کالے اور گورے کے لیے آیا، دبے کچلے اور رئیس عمرہ کے لیے آیا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ معلم ایسی تعلیم کا نظام لے کر آیا ہے جس سے دنیا کا کوئی حصہ، کوئی طبقہ، کوئی آبادی چھوٹ نہیں سکتی، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک بڑا انقلابی قدم تھا کہ مدرسے کا نظام سب کے لیے آیا۔ جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تو وہ پیغمبر کے اس دعوے کی دلیل بن کر آئی، اس لیے کہ جب کوئی معلم بنا کر بھیجا گیا تو اس کے لیے پہلا حکم کیا ہوگا؟ جس نے معلم بنا کر بھیجا اس نے کہا اقرا، پڑھیے۔ بڑا ربط ہے، بہت تعلق ہے، بہت مربوط نظام ہے۔ ایک طرف معلم ہے، دوسری طرف اقرا سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی بات صاف ہو جائے کہ جس وقت یہ بات قرآن اور پیغمبر کی زبان سے نکل رہی ہے وہ وقت ایسا وقت ہے جب زمیندار لوگ تعلیمی نظام کو بھی اپنی زمینداری کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ کون پڑھے گا اور کون نہیں پڑھے گا، کس کو پڑھنے کا حق ہے اور کسی کو نہیں پڑھنے کا حق ہے۔ ہم پڑھیں گے اور تم کو نہیں پڑھنے دیں گے۔ پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنے کی بات اگر تمہاری کان میں چلی جائے، تم کو سننا پڑ جائے تو یہ بھی جرم ہوگا۔ جب پڑھنے کی بات سننا جرم تھا تب اسلام سب کے پڑھنے کے حق کی بات کر رہا تھا اور سب کو پڑھانے کی بات کر رہا تھا۔ تو پہلی بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ نظام مدرسہ پوری دنیا کو پڑھنے کا ادھیکار، رائٹ، حق دینے والا نظام ہے۔ اس مدرسے میں ریزرویشن نہیں چلتا، ہمارے یہاں کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے اگل بغل الگ الگ علاقے کے بچے ہیں، الگ الگ سوسائٹی سے آئے ہوئے ہیں۔ کسی کے والد مزدوری کرتے ہیں، کسی کے والد نوکری دیتے ہیں، کوئی تاجر کا بیٹا ہے، کوئی مزدور کا بیٹا ہے، کوئی نادار ہے، کوئی بڑا مالدار ہے۔ اس مدرسے نے اپنا دروازہ سب کے لیے کھولا ہے۔ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس میں سب کے لیے تعلیم اس کا حق ہے، اس پر احسان نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ پڑھنے والا پڑھ کر اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور پڑھانے والا پڑھا کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ اب دوسری بات کہ مدرسے کا نظام آپ کو روشن خیالی، ایک ایسی فکر دیتا ہے، ایک ایسا ویژن دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کا ایک ایسا زاویہ نظر دیتا ہے جس کے نتیجے میں آپ دنیا کو پازیٹیو ہو کر، مثبت طریقے سے، سکاراتمک درشٹی کون سے دیکھ سکیے، نکاراتمک چیزوں کا انکار کر سکیے اور ہر اچھی چیز کو پہلے تو پہچاننے، دوسرے اس کو اختیار کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے۔ پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، مومن ہے، مومن ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا، اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ پیغمبر نے کہا وہ ایسا طالب علم ہوگا، وہ ایک ایسا علم کا دیوانہ ہوگا، وہ نالج کو حاصل کرنے کا ایسا حریص ہوگا کہ جہاں کہیں اسے دانشوری
عقل مندی، انٹیلیجنشیا نظر آئے گی اور اس کو لگے گا کہ یہ تو بڑے سمجھداری کی بات ہے، عقل مندی کی بات، دانشوری کی بات، سوجھ بوجھ کی بات، ٹیلنٹ ہے، اس میں نالج ہے، اس میں گیان ہے، تو وہ اس کی طرف اس طرح لپکے گا جیسے کہ اس کی یہ کھوئی ہوئی میراث جائیداد ہو، اس کا اپنا سامان ہو جو کسی وجہ سے گر گیا ہو، چھوٹ گیا ہو، لاپتہ ہو گیا ہو اور وہ مل گیا ہو، اس طرح لپکے گا۔ یعنی مومن ہمیشہ اچھی چیزوں کے اختیار کرنے، اچھی باتوں کو حاصل کرنے کی طرف لپکنے والا، بڑھنے والا، حاصل کرنے والا ہوگا۔ یہ ہے مدرسے کے نظام کی ذہنیت، سمجھداری، سوجھ بوجھ۔ مدرسہ دو قسم کے علوم پر اپنا فوکس کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ وہ دونوں قسم کے علوم کو سارے علوم کا دروازہ سمجھتا ہے۔ ایک علم کو کہا جاتا ہے علوم نقلیہ، یعنی جو چیز ٹرانسفر ہو کے، نقل ہو کے ہم تک پہنچی ہے۔ اس میں کمال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ علم جہاں سے چلا ہے وہاں سے ہم تک پہنچنے پہ محفوظ رہا کہ نہیں۔ جیسے آپ کے نام ایک خط آئے، آپ کے نام ایک چٹھی آئے، تو پہلی نظر آپ کی جاتی ہے کہ یہ خط کھلا تو نہیں ہے، اس پر جو پتہ لکھا ہوا ہے اس پتے تک سلامت پہنچا کہ نہیں۔ تو علوم نقلیہ میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے ٹرانسفر ہو کے، نقل ہو کے ہم تک پہنچا ہے، تو اس پہنچنے میں پہنچنے والی چیز سیکیور، محفوظ، مینوپولیشن سے پاک، تحریف سے پاک، اڈلٹریشن سے پاک ہے کہ نہیں، اور جو چیز ہے وہ کیسی ہے، وہ کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ نقل ہو کے پہنچی ہے تو ہمیں بھی اسے نقل کرنا، ہمیں بھی اسے آگے بڑھانا ہے۔ کہیں سے آگے بڑھ کر یہ ہم تک ملی ہے، ہمیں بھی اس کو آگے بڑھانا ہے، تو ہمیں بھی اس کو مینوپولیشن سے، اڈلٹریشن سے، ملاوٹ سے محفوظ رکھنا ہے۔ جتنی اچھی طرح ہم اس کی حفاظت کر سکیں، اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ علوم نقلیہ کی پہلی چیز ہے قرآن، دوسری چیز ہے حدیث۔ تو قرآن کو ہم صحیح پڑھ سکیں، پڑھنے کا جو مستند، معتبر، ثقہ طریقہ ہے، اس سے قرآن کی تلاوت کی جا سکے، اور تلاوت کے جتنے اسکول آف تھاؤٹ ہیں، جتنے مکاتب ہیں، ان کے اعتبار سے قرآن کو پڑھنا ہمیں آ جائے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کی جو تحریر ہے وہ بھی منقول ہے، نقل ہو کے آئی ہے، ٹرانسفر ہو کے آئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، وہ جس طرح لکھی گئی ہے ویسے ہی لکھا جائے گا۔ یہ دو مثالیں علوم نقلیہ کی میں نے آپ کو دے دی، قرآن اور حدیث۔ دوسرا علم وہ ہے جسے ہم علوم عقلیہ کہتے ہیں، جس میں عقل کا، بدھی کا، انٹیلیجنشیا کا، گیان کا استعمال ہو سکے، اس کو اپلائی کیا جائے، وزڈم اپلائی ہو۔ وزڈم تو نقلیہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نقلیہ کا وزڈم یہ ہے، نقلیہ یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ عقل و تدبر کا کمال یہ ہے کہ جیسے نقل ہو کے پہنچا اس کو ویسے ہی محفوظ رکھا جا سکے، یہی عقل کی معراج ہے، اور اس کو اسی طرح حاصل کیا جا سکے جس طرح وہ آیا ہے۔ لیکن دوسرا علم جو علوم عقلیہ ہے، وہاں عقل کا بھرپور استعمال ہوتا ہے، اور جس کے لیے ہم پھر علوم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، منطق، فلسفہ، کسی حد تک فقہ بھی، اس لیے کہ فقہ اور اجتہاد یہ بغیر عقل کے نہیں ہو سکتا۔
اور عقل کا صحیح ڈائریکشن اگر نہ ہو، صحیح زاویہ نظر نہ ہو، تو کسی چیز کو سمجھنے کے بجائے آدمی اس سے گمراہ ہو جائے۔ تو یہ سارے علوم آپ کو یہاں پڑھائے جائیں گے، نقلیہ بھی عقلیہ بھی۔ نقل پر عقل کا استعمال کیسے ہوگا یہ بھی آپ سیکھیں گے، اور عقل سے جن علوم کی پیداوار ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، گرو ہوا ہے، وہ علوم بالغ ہوئے ہیں، ان کو آپ بالغ نظر ہو کر کیسے حاصل کر سکیں یہ بھی آپ سیکھیں گے۔ اس میں جو کتابیں آپ کو پڑھائی جائیں گی وہ نقلیہ کی بھی ہوں گی، عقلیہ کی بھی ہوں گی۔ اب آپ کو اب پڑھنے کے طرف اپنے مخلصانہ رویے پر نظر رکھنی ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ آپ پڑھ کر وہاں پہنچیں گے جہاں دنیا نے تقریباً 1000 برس تک، 1000 سال ایسا گزرا ہے جب دنیا میں عقل مند ہونے کی ایک ہی شکل تھی کہ کسی مدرسے کا فارغ ہو، چاہے وہ مدرسہ کسی استاد کی صحبت سے قائم ہو یا پھر اس اساتذہ جہاں جمع ہو کر پڑھاتے ہو، دونوں طرح کے مدرسے ہوتے تھے۔ ایک مدرسہ وہ ہوتا تھا جس کا نام مدرسے کے جیسا نہیں ہوتا تھا، جیسے آپ جامعہ منیمیہ میں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جامعہ اشرفیہ میں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جامعہ نظامیہ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ آج کل کا نظام ہے کہ تعلیم گاہیں انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں، لیکن آج سے پہلے تعلیم گاہیں استاد سے پہچانی جاتی ہیں۔ آدمی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے فلاں مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے فلاں جامعہ میں پڑھا ہے، میں نے فلاں دارالعلوم میں پڑھا ہے۔ نہیں، کیا کہتا تھا؟ وہ نام لیتا تھا۔ میں نے ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی سے پڑھا ہے، میں نے علامہ شتنوفی سے پڑھا ہے، میں نے علامہ برہان الدین مرغینانی سے پڑھا ہے۔ پہلے اساتذہ سے طلباء منسوب ہوتے تھے، آج کسی ادارے سے منسوب ہوتے ہیں۔ یہ تغیر ہوتا رہتا ہے، اس تغیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصلی بات یہ ہے کہ آج سے 1000 برس ایسا گزرا جس میں مدرسے کے طلباء دنیا کے نقشے پر دانشوری، بدھیمتا، انٹیلیجنشیا، وزڈم کے حوالے سے پہچانے گئے۔ کوئی دنیا کا علم ایسا نہیں تھا جو مدرسے والوں نے حاصل نہ کیا ہو اور اس میں کمال نہ دکھایا ہو۔ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے قسم کے علوم پائے جاتے ہیں سب میں مدرسے کے طلباء نے کمال ظاہر کر دیا، دکھا دیا۔ اور اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ آج ہم اپنے مدرسے کو اپنے جامد نصاب میں، کریکولم میں جتنا جکڑ دیں، کل کا مدرسہ آزاد تھا، کل کے مدرسے کا نصاب آفاقی تھا، کل کے مدرسے کا اسکوپ محدود نہیں تھا، وسیع تھا۔ تبھی وہاں مولا علی جیسا طالب علم پیدا ہوا جو دعوے سے کہتا تھا کہ پوچھو سورج کی دوری کتنی ہے میں بتا دوں، جن سے یہ پوچھا جا سکتا تھا مسائل شرعیہ کے علاوہ کہ آپ بتائیے کہ بادل کہاں رہتے ہیں، جن سے یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ میراث کی تقسیم کے الجھے ہوئے سوال جو بظاہر ناممکن لگے حل کرنا، وہ مولا علی حل کرتے تھے۔ اسی طرح وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، جتنے بڑے نام آپ کو یاد ہیں، امام جعفر الصادق، امام ابن حبان، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ماتریدی، امام شیبانی،
امام عبد الرزاق، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام نسائی، یہ جتنے بڑے لوگ ہیں یہ بڑے لوگ سب مدرسے کے فارغین ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو بھی، ابن رشد، البیرونی، ابن خلدون، یہ وہ نام ہیں جن کو دنیا، کسی کو حساب کا ماہر، کسی کو جغرافیے کا ماہر، کسی کو انجینئرنگ کا ماہر، ابن سینا میڈیکل سائنس کا ماہر، یہ سب کون لوگ تھے؟ جن کی باضابطہ تعلیم مدرسے سے ہوئی تھی، اور مدرسہ ان کی پہچان تھی، مدرسے کا پروڈکٹ تھے یہ، مدرسہ نے دنیا کو دیا تھا۔ اس لیے مدرسے کے بارے میں آپ کا ذہن محدود نہیں ہونا چاہیے اور اینٹی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جامعہ منمیہ کے بینر تلے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے اندر ایسا ٹیلنٹ پیدا ہو، جو آپ کے اندر چھپی ہوئی دانشوری، جو قدرت نے اپنے قدرتی ہاتھوں سے آپ کے وجود کے اندر خالق نے رکھی ہیں، ان کو کیسے تراشا جائے، بنایا جائے اور اچھائی تک پہنچایا جائے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پڑھانا آپریشن نہیں ہے کہ آپ کو بے ہوش کر کے آپریشن کر دیا جائے۔ گو کہ آپریشن کے لیے بھی جس کا آپریشن ہوتا ہے اس سے منظوری لی جاتی ہے، اس سے سائن کرایا جاتا ہے کہ آپ سائن کیجئے کہ آپ تیار ہیں اپنے آپریشن کے لیے۔ ضروری ہے، قانوناً بہت بڑا جرم ہوگا اگر آپریشن کرنے سے پہلے ڈاکٹر نے مریض سے اس کی مرضی نہ جانی ہو۔ لیکن علم ایک ایسا آپریشن ہے جس میں طالب علم خود آپریشن کے لیے تیار ہوتا ہے، جیتا جاگتا، آنکھ کھولے ہوئے، اس کے اندر ایک اتسکتا، اس کے اندر ایک بھوک، اس کے اندر ایک پیاس، اس کے اندر ایک للک، ایک کسک، ایک چاہت، علم حاصل کرنے کے جذبے کی انگڑائی اس کو یہ مجبور کرتی ہے کہ ہم اور پڑھیں، ہم اور جانیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ابھی بھی نیند آ رہی ہوگی، بہت سے لوگوں کو ناشتہ یاد آ رہا ہوگا، بہت سے لوگوں کو کھچڑی یاد آ رہی ہوگی، لیکن یاد رکھیے آپ ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، اسی بہار کا ایک طالب علم، کہ جس کو استاد نے ایک روز دیکھا کہ اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، خوش نہیں ہے، مزمحل ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ تو استاد نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، کچھ بجھے سے ہو، چہرہ تمہارا خوش نہیں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ استاد صرف پڑھاتا نہیں ہے، صرف سبق نہیں سنتا ہے، بلکہ وہ طالب علم کے چہرے کو بھی پڑھتا ہے۔ طالب علم استاد کے چہرے کو پڑھتا ہے، استاد طالب علم کے چہرے کو پڑھتا ہے۔ جانتے ہیں اس شاگرد نے کیا کہا؟ آپ کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ بہار کے ہیں۔ جانتے ہیں اس طالب علم نے کیا کہا؟ کہنے لگا وہ طالب علم، حضور، حضرت، مدرسے میں کھانے کا جو نظام ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کھانے کی گھنٹی ہوتی ہے تو ہم سب طلباء میس میں، مطبخ میں، جہاں کھانے کا نظم ہے، دارالطعام ہے، وہاں پہنچتے ہیں۔ حفظ والے پہنچے، ناظرہ والے پہنچے، عالمیت والے پہنچے، افتاء والے پہنچے۔ جب سب آ گئے، پلیٹ لگ گئی، ہاتھ دھل گیا، کھانا بھی آ گیا، تو استاد گرامی کا انتظار ہوتا ہے۔ استاد آ گئے، استاد بیٹھے، کھانا لگ گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا بسم اللہ، اس کے بعد سب لوگ کھانا شروع کرتے ہیں۔ کھانا ختم ہونے میں کافی وقت لگتا ہے۔ حضرت دقت، پریشانی، الجھن، مسئلہ، پرابلم یہ ہے کہ اس نظام میں بہت وقت لگ جاتا ہے
اور کتاب سے اتنی دیر دور رہنا، حصول علم سے اتنا وقفہ دل کو گراں گزرتا ہے حضور۔ ذرا سوچئے وہ کیسا طالب علم ہوگا۔ آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ آپ کو بھلا دیا جائے گا، لیکن جب کوئی ایسا طالب علم ہوتا ہے تو اسے دنیا بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتی۔ جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری۔ آپ کو گھر کی بڑی فکر رہتی ہوگی، گھر جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، اچھلیں گے، گھر پر یہ کھاتے تھے، گھر پر وہ کھاتے تھے، گھر پر کوئی بندش نہیں تھی، جتنے دیر تک سوئیں، جتنے دیر تک جاگیں۔ یہاں بڑی بندشیں ہیں، گھر کی یاد ستاتی ہے، آنکھ گیلی ہو جاتی ہے، کسی کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ اماں ابا سے بات ہو جائے، بلا شبہ یہ فطری باتیں ہیں۔ لیکن آپ کو میں ایک طالب علم کا قصہ سناؤں کہ جو آج سے 700 برس پہلے اپنے استاد کے ساتھ چلا گیا تھا بہار سے بنگال، اور بنگال میں اس نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ تو آج سے 700 سال پہلے خطوں کا پہنچنا کتنا مشکل تھا۔ آج تو موبائل ہے، نمبر گھمایا نہیں کہ اماں بولی بیٹا، ابا بولے بابو۔ کل 700 سال پہلے شاید 700 دن لگتے تھے ایک خط کے مرجع تک پہنچنے میں، 700 دن ایک خط پہنچتا تھا۔ اور 700 دن کے بعد جب ایک خط ایک طالب علم کو مل جائے تو وہ کیا اس کی حالت ہوتی ہوگی کہ کیسے خط کو کھولے، اماں نے کیا لکھا، ابا نے کیا لکھا، ذرا خط پڑھے۔ ایک طالب علم ایسا بھی تھا جو اپنے بیگ میں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک گھڑا تھا، سراہی تھی، ایک مٹکا تھا، اس میں اس خط کو ڈال دیا کرتا، پڑھتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خط کھول کے پڑھیں گے تو گھر کی یاد تازہ ہو جائے گی، اور اماں اور ابا کی یاد ہمیں پڑھنے میں جو سینسیئرٹی، شغف، سنجیدگی، پڑھنے کی طرف جو دل کا میلان ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، وہ پریشان کن ہو جائے گا، پڑھائی سے زیادہ گھر یاد آئے گا۔ اس لیے خط کو گھڑے میں، بیگ میں ڈالتا جاتا تھا کہ جب پڑھنے سے فرصت ہوگی تو اس خط کو کھولیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طالب علم کو بھلا دیا گیا؟ اس کا نام ہے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، کہ آج پوری دنیا، کیا انگریزی دنیا اور کیا اردو دنیا، کیا فارسی دنیا اور کیا عربی دنیا، سب اس کی جانب مڑ کر دیکھنے کو مجبور ہے۔ آپ کو کیسے طالب علم کو اپنا معیار بنانا چاہیے؟ مشت از خروارے، چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ایک مثال یہاں کی بھی دے دوں۔ یہاں ایک بزرگ آرام فرما ہے جن کے نام سے ہم اور آپ وابستہ ہو گئے ہیں، مخدوم شاہ محمد منیم پاک باز۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے نصاب پڑھ لیا، جو فضیلت کر لے گا وہ سمجھے گا کہ سب پڑھ لیا، جو افتاء کر رہا ہے وہ سمجھے گا کہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ لیکن ایک وہ حضرت بھی ہے جن کے نام سے یہ مدرسہ ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ جگہ ہے، اور ہم سب ان کی غلامی پر ناز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ در مدرسہ علماء ظواہر عمر صرف کردم یافتی نہ یافتم۔ میری بھوک، میری للک، میری پیاس ایسی ہے کہ ہم نے مدرسے میں پڑھ لیا، مدرسے کی ساری کتابیں پڑھ لی، لیکن ابھی وہ بھوک مٹی نہیں ہے، ابھی وہ بھوک باقی ہے۔ شاید حدیث میں جو مہت سے لحد تلک کی بات کہی گئی تھی، اگر کوئی نصاب پڑھ کر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ لحد تک طالب علم کیسے رہے گا؟ طالب علم تو وہی رہے گا کہ جس قدر پڑھتا جائے اس قدر پیاس بڑھتی جائے، بھوک بڑھتی جائے، للک بڑھتی جائے، سیکھنے کا شوق، شعور، وجدان بڑھتا جائے۔ تو ایسے ماحول میں آپ پڑھنے آئے ہیں۔ اب چند ہدایات بھی
آپ پڑھنے آئے ہیں تو پڑھنے کے کچھ لکشن بھی ہوتے ہیں۔ مدرسہ تعلیم اور تربیت کے امتزاج کا نام ہے۔ یہاں تعلیم بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، اسکول میں بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسکول میں تربیت نہیں ہوتی، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ مدرسہ عموماً 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اس 24 گھنٹے میں جو تربیت ہوتی ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ تو آپ جو یہاں آئے ہیں، بولنا چالنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سب میں آپ کو کچھ سیکھنا ہے۔ آپ صرف کتاب پڑھنے نہیں آئے کہ ہم کتاب پڑھ لیا، ہم کو قرآن یاد ہو گیا، نہیں۔ جب تک آپ کی بول چال، آپ کے ری ایکشن، ایکشن، گھر سے کچھ عادتیں لگا کے آپ آئے ہیں، اگر ان عادتوں کو آپ یہاں درست نہیں کرتے تو آپ نے اپنا وقت برباد کیا۔ آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم پانی کتنا بہائیں۔ پانی کی فراوانی ہے، استاد نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم جتنا چاہیں پانی بہائیں، نل کے نیچے بیٹھ جائیں اور نل کھول لیں۔ ایسے ہی موقع ملا ہے، جتنا پانی ہو بہا سکیں۔ جمعے کی نماز میں ہم تو مولوی بن رہے ہیں، تو ہم دنیا کو یہ سکھائیں گے کہ فرشتے بیٹھ کر حاضری لکھتے ہیں اور ثواب درج ہوتا رہتا ہے، لیکن خود تب آئیں گے جب پہلا خطبہ شروع ہو گیا ہو۔ نماز پڑھنی ہم پر لازم نہیں ہے، ہم تو نماز کا مسئلہ سکھانے والے مولوی ہیں، ہمیں نماز سے کیا مطلب ہے؟ یہ وہ دھندے ہیں جو مدرسے کے نام پر لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ چوری گناہ ہے، چاہے جس چیز کی ہو، پانی کی ہو یا بجلی کی ہو یا وقت کی ہو۔ آپ اس مذہب کو پڑھنے آئے ہیں جس نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ دنیا کو یہ بات ہم سکھانے میں اور بتانے میں چوک گئے۔ پانی کی بربادی کے سلسلے میں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ اکبر، جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پانی کا اسراف، پانی کا بہانا، پانی کی بربادی۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ سب مل کر ایک ایک جملہ لکھیے پانی کی بربادی پر، کوئی لکھے گا ایک لوٹے سے زیادہ نہیں، ایک جگ سے زیادہ نہیں، ضرورت بھر، برباد نہ ہو پانی، پوری دنیا یہی کہے گی۔ لیکن آپ کے نبی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ بلا شبہ یہ ایک قول کافی ہے نبی کو دنیا کا سب سے بڑا دانشور اور خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے، کہ نبی نے کہا پانی کا اسراف تالاب کے کنارے بیٹھ کر بھی ہوتا ہے۔ یعنی تالاب سے جو پانی آپ لیتے ہو، بہتا ہوا پانی، ندی کا پانی، تالاب کا پانی، جھیل کا پانی، چشمے کا پانی، اس سے آپ وضو کر رہے ہو، اس میں بھی اسراف ہے۔ خبردار، اتنا ہی استعمال کرو جتنی تمہاری بنیادی اور جائز ضرورت ہے۔ شاید اس سے بڑا جملہ، آج بڑا حلہ ہے پریاورن کا، انوائرمنٹ کا، آج بہت تماشا مچا رکھا ہے لوگوں نے، اربوں روپے کا پروجیکٹ چل رہا ہے، پانی بچاؤ پانی بچاؤ، سرکاریں اس پر کام کر رہی ہیں کہ پانی کیسے بچایا جائے۔ ہمارے نبی، دنیا کے نبی، دنیا کے خیر خواہ، وہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بہتے ہوئے پانی میں بھی اسراف ہے۔ یہ آپ کو سیکھنا ہوگا اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں سیکھتے تو آپ اس لائق نہیں ہیں کہ دوسرے کو سکھا سکیے۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ ہم کمرے سے نکل رہے ہیں، کمرے میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، تو ہم پنکھا بند کریں، ہم بتی بجھا دیں، لائٹ آف کریں، تو آپ ایک غیر ذمہ دار آدمی ہیں۔ آپ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ سورہ یوسف آپ کو یاد بھی ہوگی اور آپ پڑھتے بھی رہیں گے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام
اس دنیا کے ایک ذمہ دار ترین انسان کا نام ہے. اتنا بڑا ذمہ دار جس نے زندگی کے کسی موڑ پر اپنی ذمہ داری سے سمجھوتا نہیں کیا. تو آپ کو یہ جاننا ہوگا اپنے استاد کی قدر و قیمت. آپ کو یہاں سے ایسا بن کے جانا ہے کہ آپ کے والدین بھی آپ کو اس شوق سے دیکھیں کہ میرے بچوں کے اندر کیسی کرانتی اور انقلاب آیا ہے. آپ میں سے کچھ طلباء ایسے بھی ہوں گے جن کو کہا جائے گا کہ انگریزی کا کلاس ہے تو ناک سکڑاویں گے. اکثر کہیں گے کہ انگریزی پڑھ کے کیا ہوگا, ہندی پڑھ کے کیا ہوگا, میتھ پڑھ کے کیا ہوگا. جو ایسا سوچتا ہے وہ کچھ پڑھنے کے لائق نہیں ہے. جھوٹ بولتا ہے وہ کہ ہم نے عربی پڑھی ہے. جھوٹا ہے, اس کا دعویٰ غلط ہے. اس لیے کہ علم کے لیے, حصول علم کے لیے, حاصل کرنے کے لیے اگر اس کا دروازہ کسی حوالے سے کوئی کھڑکی بند ہے تو وہ پڑھنے کے بارے میں نہ تو مخلص ہے, نہ سچا ہے, نہ صادق الوعد ہے, نہ صادق الطلب ہے. جھوٹ بول رہا ہے, اس کی طلب جھوٹی ہے. آپ کو جو موقع انگریزی حساب کا مل رہا ہے وہ آپ کے علم کو جلا بخشے گا, وہ آپ کے علم کو سیکل کرے گا. آپ کو احساس ہوگا کہ جو علم ہم نے حاصل کیا وہ دوسری زبانوں کے پڑھنے سے مزید قلعی ہوا, بہتر ہوا. اس لیے ہم لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی انگریزی اور ہندی اور حساب کا کلاس چھوڑ دے. اس کی حاضری پر نظر رکھی جائے گی تاکہ اس کے صادق الطلب ہونے کی پہچان ہو سکے. بڑے افسوس کے ساتھ ہم کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک فری کمپیوٹر کورس شروع کیا گیا کہ اردو کمپیوٹر آپ کو سکھا دیا جائے گا. چند دن آپ آئے اور پھر آپ نے اس فری کمپیوٹر کورس کو چھوڑ دیا. پہلے 2-3 غائب ہوئے, پھر 10-20 غائب ہوئے, پھر سب کی توجہ جاتی رہی. یہ ہمارے مدارس میں لگنے والی دیمک ہے. اپنے آپ کو دیمک جھاڑتے رہیے, ہوش و حواس میں رہیے. آپ کے اندر تساہلی, کاہلی, لاپرواہی, جواب دہی کے احساس میں کمی آپ کے بیمار ہونے کی دلیل ہے. آپ روگی ہیں. یہ جو چند مہینے آپ ہمارے ساتھ بتائیں گے, ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو پڑھنے کے پیچھے دیوانہ بنائیں, مجنوں بنائیں. یاد رکھیے, مجنوں لفظ الگ الگ دور میں الگ الگ حوالے سے جانا جاتا ہے. آپ بھی مجنوں بننے کی کوشش کیجئے. فرق اتنا ہو کہ آپ کی لیلا آپ کا علم ہو, آپ کا نالج ہو, آپ کا گیان ہو. جب تک کوئی گیان کے پیچھے دیوانہ نہیں ہوتا, مجنوں نہیں ہوتا. آخری میں ایک جملہ اور, زمانے کے تقاضے بدل رہے ہیں, زمانے کا ایکسپیکٹیشن, آج کا سمے ہم سے کیا چاہتا ہے. سمے جو کچھ چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اور آپ کو معمولی محنت سے کام نہیں چلے گا. اصل میں زمانے کو سب سے ایکسپیکٹیشن ہے, امیدیں ہیں, لیکن آپ سے کچھ زیادہ ہے. آپ پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں, آپ پر زبانوں کا بوجھ بھی زیادہ ہے. آپ اردو بھی پڑھ رہے ہیں, فارسی بھی پڑھ رہے ہیں, عربی بھی پڑھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہندی اور انگریزی بھی پڑھ رہے ہیں. دنیا کی کوئی قوم اتنی زبانیں نہیں پڑھتی. انگریزی پڑھ کر کام ختم. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ ایک انگریز نسل کا آدمی باوجود اس کے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا, لیکن وہ کس محنت سے عربی پڑھتا ہے اور فارسی پڑھتا ہے.
اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو شرم آئے گی اور آپ کو لگے گا کہ اس کے آئینے میں ہمیں منہ دیکھنا چاہیے. انگریز ایسا کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے اور ایمان کا تقاضا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں اس کو بغور سن رہے ہوں گے اور ہمارے اساتذہ جس میں فضلاء کی بڑی تعداد ہے، یہ اساتذہ بلا شبہ آپ کے لیے اچھے ہیں. ہم نے ان کو آپ پر اس لیے مستعد نہیں کیا ہے کہ میری کوئی مجبوری ہے، نہیں، یہ ان کا علم ہے، ان کا وقار ہے، ان کی علم دینے کے لیے جو رچی اور ابھیرچی ہے، توجہ ہے ان کی، وہ یقیناً مثالی ہے. جو استاد بھی یہاں ہیں، چاہے وہ حافظ و قاری نور اللہ صاحب ہو، حافظ و قاری منت اللہ صاحب ہو یا حافظ و قاری افسر صاحب ہو، یہ سب محنتی، مخلص، ایماندار، تجربے کار اور نہایت عزت مآب اساتذہ ہیں. ان سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جو عربی درجات کے ہیں ان کے لیے بھی جو طلباء ہیں، آپ کو میں نے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ الگ الگ اسکول آف تھاؤٹ سے آپ کے لیے اساتذہ مہیا کیے گئے ہیں. اس میں بھی ایک مقصد ہے. آپ صرف چاول کھائیں گے تو روٹی کے لیے ترس جائیں گے، اور آپ کو صرف روٹی کھلائی جائے تو آپ چاول کے لیے رونے لگیں گے کہ چاول بھی چاہیے. انسانی جبلت ہے، من و سلوہ سے بھی طبیعت اوب جاتی ہے. تو آپ کے لیے مصباحی بھی ہیں، ازہری بھی ہیں، ندوی بھی ہیں. بغیر کسی بزدلی کے، بزدل اسے کہتے ہیں، طالب علموں میں بزدل کون ہوتا ہے؟ ڈرپوک. ڈرپوک صرف اسے نہیں کہتے ہیں جس کو گھوسا کھانے میں ڈر لگتا ہو، تماچا کھانے میں ڈر لگتا ہو. ڈرپوک اسے بھی کہتے ہیں. طالب علمی میں ڈرپوکی یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑھنے کے ساتھ انصاف نہ کرے. تو ان اساتذہ سے فائدہ اٹھائیے. یہاں جو اساتذہ ہیں وہ سب مخلص ہیں. ہاں، اگر کہیں پر آپ کو کوئی دقت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشکل ہے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، پڑھنے میں، سبق میں، لفظ میں، معنی میں، جملے میں، مفہوم میں، تشریح میں، توضیح میں، حاشیے میں، متن میں، تو پھر آخری امید ہم رہیں گے. میں موجود رہوں گا. کوئی بھی بات ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ میرے پاس اطمینان کے ساتھ، with full confidence, without any hesitation، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر، بغیر قیل و قال میرے پاس آ سکتے ہیں. انہی باتوں کے ساتھ چونکہ دعا تک پہنچنا ہے، اور دعا سے پہلے ہم لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم دعا کی قبولیت کے لیے اپنی فکر کو ظاہر کرتے ہیں. اور دعا کی قبولیت کی فکر یہ ہے کہ پہلے حضور پاک علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پیش کر لیا جائے، تب دعا کی جائے. تو دو بند سلام کے، یا